میرے پاس کلائنٹس آتے تھے، ایسی ہماری بہنیں آتی تھی جو کہتی تھی جی میرا ہسبینڈ جو ہے اس کا کوئی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن ہے، یا اس کا کوئی چکر چل رہا ہے، یا ہمیں لگ رہا ہے اس نے شادی کر لی بتا نہیں رہا، یا ہمیں لگ رہا ہے کہ میں نے چیٹ دیکھی ہے اور وہ چیٹ ایسی ہے جس سے لگ رہا ہے اس کا کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے. اچھا میں نے پڑھنا شروع کیا کہ ایسی سچویشن میں فیمیل کو کیا کرنا چاہیے. درست. اچھا وہ جو مجھے جواب ملا میں بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک، لیکن میں پہلے بتاؤں گا کرتے کیا. پھڈا، لڑائی، سیل اٹھا کے وہ دیوار پہ مارا، اپنے ماں باپ کو بلا لیا، رس کے گھر چھوڑ کے چلی گئی، جو پھڈا ڈالا جا بچوں کو ساتھ ملا لیا، ان کو کہا تمہارا باپ کتنا گندا انسان ہے، ڈنڈورا پیٹ دیا. میں نے کئی ایسی بیچاری بھولی بہنیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے خاوند کو پانڈ دیا ہوتا ہے پورے علاقے اور محلے میں. یعنی اللہ معاف کرنے والا بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا، اور بعد میں صلح ہو جائے گی، محلے والے کہیں گے یہ تو اتنا برا. ایک ہی اینگل سے سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ خراب ہے کیونکہ اس کی بیوی نے کہا ہوتا. اچھا اب یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلا کام جو ایز پر بک ہے، یعنی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر مجھے سننے والا یا سننے والی وہ چاہتی ہے اگر ایسا ایشو فیس کر رہی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فطرتی ری ایکشن جو آ رہا ہے، یعنی عورت میں وہ جو کہے سو کانٹے تو لگ گئے ہیں، پین تو ہو رہی ہے، اس کو ذرا کنٹرول کر کے سب سے پہلا کام پرو ایکٹیو ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے زندگی میں کہاں پر ایسی سپیس رکھی جس سے یہ بندہ نکل گیا. ہم نے کوئی ایسی سپیس چھوڑی ہوتی ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، مجھے جتنی آج تک کاؤنسلنگ کی وومن ملی ہے نا، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی سپیس نہیں رکھی تھی. میں بتا رہا ہوں کہ آپ 90% کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ انہوں نے وہ کون سی سپیس چھوڑی تھی. اس بات پہ خواتین بھی آپ کے بہت پیچھے پڑیں گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیچھے پڑ جائے، میری بہنیں ہیں، میرے پیچھے پڑتے ہیں سارے لوگ. کوئی نہیں، اب وہ انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایسی کون سی غلطی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کاؤنسلنگز میں فیمیلز آ کے کہتی ہیں کہ سر دیکھیں میری کو خوبصورتی میں کمی ہے، میری ایجوکیشن میں کمی ہے، میرا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، کیا بچے پیدا نہیں ہوئے. ہر چیز کہنے کے بعد وہ کہتی ہیں ایسا کیا تھا. اچھا میری انرجی ریڈنگ بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ مطلب اکثر فوراً بتا دیتے ہیں موکل ہے آپ کے پاس، وہ انرجی ریڈنگ بہت اچھی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایگریشن، ایک غصہ، ایک سختی اس فیمیل کے اندر ہے. صحیح. یاد رکھیے گا یہ سائیکالوجی کی ایک تھیوری ہے، دنیا کا ہر مرد اس میں ایک چھوٹی سی عورت ہوتی ہے اور دنیا کی ہر عورت میں ایک مرد ہوتا ہے. اگر وہ مرد کے اندر عورت ایکٹیو ہو جائے نا تو کہیں آپ کو ملیں گے جن کے ساتھ واسطہ پڑے تو لگے گا یار یہ 7 بہنوں دا ایک بھرا ہے، اے بھی بہن ہی بن چکے ہیں. پنجابی میں بتا رہا ہوں. کئی بیچاری ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ واسطہ پڑے نا، کئی میں نے ایسی آفیسرز دیکھی ہیں، کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، کئی استانیاں دیکھی ہیں، کئی ہیڈز دیکھے ہیں، واسطہ پڑے تو لگتا ہے یہ فیمیل ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے. وہ اندر کا جو میل ہے، میل ایک ایٹیچیوڈ ہے، وہ ایک رویہ ہے، وہ ایک اسرٹیونیس ہے، وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے، وہ ایک ہیبت ہے. ان پہ وہ ایسی تاری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بھول ہی جاتی ہیں کہ وہ نفاست، وہ شائستگی، وہ نرمی جو ایک عورت کو جچتی ہے وہ ان میں ختم ہو چکی ہوتی ہے. سو ہوتا کیا ہے، وہ کہتی ہیں جی خوبصورتی، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ساری چیزیں گنوائیں، اس کے بعد کہتی ہیں یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، یہ بے وفائی کر رہا ہے، یہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یا یہ اس نے کہیں اور ٹانکا فٹ کر لیا. اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں معافی کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آئینہ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے خود ایک ایسی سپیس پیدا کی ہے جس میں سے وہ نکلنا چاہ رہا ہے. آپ نے وہ بلنڈر کر دیا ہو. اچھا وہ پھر گنواتی ہیں کیا میری خوبصورتی میں کمی ہے، کیا میری ایجوکیشن میں کمی، کیا مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، کیا بچے پہ، ساری گنو. میں کہتا ہوں اپنی جگہ پہ ایٹیچیوڈ بھی تو کوئی چیز ہوتی. ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے، یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی شخص، مرد یا عورت، وہ بندے کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا، عادتوں کے ساتھ رہتا ہے. بعض اوقات ہماری عادت ایسی ہوتی ہے، میں الٹ کہہ دیتا ہوں. دیکھیں کہ اگر کوئی میرے پاس میل آیا ہے اور اس نے کہا کہ یار ہمارا ڈیڈ ریلیشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں انہیں کہتا ہوں پہلے تو رسپانسبلٹی قبول کریں. ایسا آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے متنفر ہی ہو گئی ہے. مرد کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اچھا پہلا کام تو ایز پر بک یہ ہے، یعنی پرنسپل نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں ری ایکٹیو ہونے کی بجائے اور زیادہ ایکٹیو ہو لائف میں. ٹھیک. اور زیادہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، ایک اور زیادہ اپنے کل کے ساتھ جنگ کر کے اور امپروو، ایک نیا ورژن لے کر آئیں. لیکن اگر ایپل امپروو کرتے کرتے آئی فون 15 پہ پہنچ گیا ہے تو ہمارا بھی ہر سال نیا ورژن ہونا چاہیے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، ہمارے بھی سوچ، نظریہ، عادتیں اپ ٹو ڈیٹ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک کامن پرابلم بتاؤں، اس پہ ویسے پورا پروگرام ہم نے کرنا ہے. ہماری بہنیں اپنا آپ چھوڑ دیتی ہیں. یہ چیز میرا فیوریٹ ترین ٹاپک ہے. سیلف لو ختم ہو جاتا ہے.
ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، دفتر جاتا ہے، وہ کریڈ پرفیوم لگاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، اس کا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اچھا وہ کہتی ہیں ہمیں موقع نہیں دیا. یہ ہمارے یہاں کی عورتیں تو اس کا موقع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کے شوق کے ساتھ تعلق ہے. دیکھیں کتاب پڑھنے سے کسی نے روکا، یوٹیوب پہ کوئی کورس کرنا کسی نے نہیں روکا، آن لائن دنیا بھر میں کورسز ہو رہے ہیں کسی نے نہیں روکا، ایک اچھا فرینڈ سرکل بنانا جس سے سیکھنا کسی نے نہیں روکا، مہینے میں ایک بار گیٹ ٹوگیدر ایسی کرنا جس میں کوئی سیکھنے کا موقع ملے کسی نے نہیں روکا، کوئی دوبارہ سے ڈگری شروع کرنا کسی نے نہیں روکا. تو وہ سارے جو ایونیوز جن کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے، ٹچ کیا جا سکتا ہے، اس کو وہ نہیں کرتی. اچھا جم جانا ہے، اچھا نہیں جا سکتی، اسٹریچنگ یوگا کر لیں، گھر میں ایک میٹ رکھیں، ایکسرسائز کریں، خود کو فٹ رکھیں. اب تو یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس ریس میں عورت اپنا آپ پیچھے چھوڑ دیتی ہے، مرد آگے نکل جاتا ہے. تو کئی اسٹوریوں میں الٹ بھی ہے، ویسے یہ بھی پرپورشن ہے کہ کئی اسٹوریوں میں مرد پیچھے رہ جاتا ہے عورت، لیکن ریشو کم ہے. پروفیشنل لائف میں میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ مرد آگے نکل جاتے ہیں، عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ سارا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ آپ پہلے تو ان ایشوز کو ذرا انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو ریئیکٹیو نہیں، پرویکٹیو. دوسرا میں نے کیا بولا، اپنی رسپانسبلٹی. تیسرا بولا امپروو کریں خود کو. چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یاد رکھیں یہ جو ریلیشن ہے میاں بیوی کا، یہ میرا جملہ آپ نے بھولنا نہیں، یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ میں بولا ہوں پہلے، کیونکہ ہمارا ADR کا ونگ ہے مسالت کا، ہمارے پاس 1400-1500 کیسز ہیں جسٹس انوار صاحب دیکھ رہے ہیں صلح کے. میاں بیوی کا ریلیشن بدترین حالت میں بھی ہونا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے، شاید اللہ نے مطلب میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. اور دیکھیں ایک ایسا رشتہ ہے، اگر میں بڑی ایک اوپن بات کہوں، ایک ایسا رشتہ ہے جس میں لباس بھی ہٹ جاتا ہے. یعنی دنیا میں کسی شخص کے سامنے آپ کپڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتے. آپ کا پارٹنر آپ کو کپڑوں کے بغیر بھی جانتا ہے نا، یعنی آپ کو ہر لحاظ سے جانتا ہے، تو اندر سے دل سے جانتا ہے. تو اتنا یہ کمال کا ریلیشن ہے کہ اس میں پرچے ہوئے ہو نا. میں نے ایسے کیسز دیکھے جس میں لڑائیاں ہوئی آپس میں، اور لڑکی کے بھائیوں نے لڑکے پہ پرچے کروا دیے اور ادھر سے لڑائیاں ہو کے ان پہ پرچے ہو گئے. لیکن اگر دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے، دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے اور اس میں اتنی برکت ہے اور اس میں اتنی خیر ہے کہ یہ رشتہ خراب بھی ہے تو ٹھیک ہو.